السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب کا ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ابھی ایک میسیج پڑھ رہا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ سرگودا اور یہ گوجرانوالہ اور مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ چناب کے پانی سے بچنے کا انتظام کر لیں، کیونکہ انڈیا نے وہاں پانی چھوڑ دیا ہے اپنا ڈیم سے۔ تو جب یہ بات آئی کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب آ رہا ہے، تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انڈیا کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس کے کنٹرول میں پانی آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا، انہوں نے تو ڈیم بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، لیکن پاکستان میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے لیے کہ پانی کا کوئی انتظام کیا جائے؟ بلکہ الٹا ندی نالے اور جو دریا تھے ان کو بھی ہم نے کور کر کے اس کے اندر جو ہے آبادی جو ہے وہ آبادیاں بنا لیں، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم لوگ اپنے حصے کا کام کریں اور جو ہے اس کا پراپر انتظام کریں، گورنمنٹ پر بھی دباؤ ڈالیں، اداروں پر دباؤ ڈالیں کہ بھئی اس کا حل کریں۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو عذاب الہی یا عذاب الہی کہتے ہیں، تو وہ باہر کے لوگ اسے مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں کی مس مینجمنٹ ہی ہے جس کا یہ سارا نتیجہ نکلتا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کام خراب ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو ہے مشکل حالات آ جاتے ہیں۔ بلکہ اس دفعہ جمعے میں جو خطبے میں بتا رہے تھے عالم، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عذاب الہی اس کو کہنا جو ہے یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ عذاب الہی میں تو کوئی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ظالم بندہ جو ہے وہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کی دعاؤں کے اوپر جو عذاب اس دنیا میں نازل کیا لوگوں کے اوپر، اس میں اگر آپ اس کی سٹڈی کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو وہاں سے الگ کرتا ہے اور پھر سارے کے سارے ظالموں کو اکٹھا تباہ کر دیتا ہے۔ جبکہ ہمارے ملک میں یہاں تو یہ حال ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ تو بڑے بڑے گھروں میں اور اونچی جگہوں پہ اور شہروں میں محفوظ رہ رہے ہیں۔ تو اس کو عذاب الہی نہیں کہتے، ایکچولی یہ جو ہے یہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ مشکل آ جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ علاج کریں، اس کے لیے ہم کام کریں، اس کے لیے ندی نالے بنائے جائیں، راستہ دیا جائے پانی کو، ڈیمز بنائے جائیں۔ اگر وقتی طور پہ ہم ڈیمز نہیں بنا سکتے، مخالفتیں ہیں، تو نالے کم از کم جو ہیں ان کو چوڑا کیا جائے، گہرا کیا جائے۔ اسی طرح دریا جو خشک ہو چکے ہیں ان میں جو آبادیاں ہیں ان کو جو ہے وہ واپس کیا جائے، ان کا جتنا پاٹ چوڑائی ان کی تھی اس کو واپس لایا جائے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بلکہ آج کل میں ایک اور بات آبزرو کر رہا ہوں کہ یہ جو نہر ہے، چھچھر والی نہر جو ہے گوجرانوالہ کے ساتھ ساتھ سے گزرتی ہے، سارا گوجرانوالہ کا جو گند ہے، کوڑا کرکٹ، وہ بھی اس میں پھینکنا شروع کر دیا ہوا ہے اس کے کناروں کے اوپر۔ تو آہستہ آہستہ یہ بھی جب اس کی بھی چڑائی کم ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے یہ کہیں نہ کہیں سے پانی اوور فلو ہو کے تو یہ شہر میں آ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، یہ اس کو جو ہے اپنے طور پہ ہم لوگ بھی یا تو عدالتوں میں جائیں اس کام کے خلاف جو یہ گورنمنٹ کے ادارے کرتے ہیں کہ بھئی ادھر جو ہے وہ سارا کوڑا جو ہے وہ کناروں پہ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، یہ دریا نہروں کے کناروں کے اوپر۔ تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، اس سے پانی کا راستہ کم ہو جائے گا اور پانی کا جو ہے وہ لیول بڑھ جائے گا، جس سے پھر ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے ایک اور بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ مضحکہ خیز کہہ لیں بن جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی انڈیا نے جو ہے وہ ڈیم بنا کے تو ہمارا پانی روک لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ انڈیا کے بس میں نہیں ہے پانی روکنا۔ انڈیا کچھ بھی کر لے پانی نہیں روک سکتا، پانی اضافی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، تو اس کو اپنے ذہنوں سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ انڈیا کچھ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے یا کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، پانی جہاں جو دنیا کے لیے ضرورت ہے وہ آتا ہی آتا ہے، اور وہ آگے پھر جو ہے وہ ان کی ضرورت سے زیادہ پانی ہے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑے گا، اس کو وہ نہیں سنبھال سکتے۔ تو اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں پانی، اور آگے آ کے ہم نے کیونکہ یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے پانی روک لیا، آگے اب پانی کو رستہ نہیں چاہیے، رستے بند کر دیے، تو اس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔
السلام علیکم عمران صاحب، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا میسج کرتا جا رہا ہے. اصل میں نا یہ میسج بعض دفعہ نا میرے دماغ کو گھما دیتے ہیں کہ یار انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور پاکستان میں سیلاب آ گیا. یار انڈیا کی کیا مجال ہے، پانی ہوتا ہی وافر ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس بیچارے کی مجبوری ہے چھوڑنا. اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پانی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. جب ڈیم نہیں تھے تب بھی یہ پانی آتا تھا. اور اگر ہم دیکھیں ایک اور بات بھی، اگر اسے سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی پانی زمین کی کا جو ہے نا سطح، زمین کے اندر پانی کی سطح جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اب وہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ وہ پانی ہم باہر نکال چکے ہیں زمین کے اندر سے، جو کہ سطح کے اوپر ہم زمین کی سرفیس کے اوپر لے آئے ہیں وہ پانی ہم. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ پانی الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ وہ کچھ تو پانی وہ جائے گا، اگر اضافی ہے تو وہ سمندر میں جائے گا. سمندر کا جو ہے وہ ایریا بڑھ جائے گا. جب ایریا بڑھے گا تو اویپوریشن کا ایریا بڑھ جائے گا، اور اویپوریشن بھی زیادہ ہوگی، بادل زیادہ بھریں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی. یہ وہی پانی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کی جو بناوٹ ہے اس طرح ہے کہ یہ نارتھ سائڈ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو پانی برستا ہے بارش کی شکل میں یا برف باری کی شکل میں، وہی پانی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے وہ جاتا ہے، اس کے استعمال میں آتا ہے. یہ پوری دنیا کا، پورے گلوب کا یہ پانی ہے جو یہاں سے ناردرن ایریا جو ہیں، ایریاز جو ہیں، پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں سے چلتا ہے اور پوری دنیا میں یہ پھیلتا ہے. اسی طرح مختلف پہاڑی سلسلے جو ہیں ان کے اوپر جو پانی برستا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک وہ نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور زحمت اس وجہ سے بن جاتی ہے کہ ہم اس کے راستے جو ہیں وہ بند کرتے ہیں تو وہ زحمت بن جاتا ہے. پانی نے تو آنا ہے. زمین کا جو لیول ڈاؤن ہوا ہے وہ پانی، ظاہری بات ہے زمین کے اوپر آ گیا. اب اویپوریشن زیادہ ہونی ہے اور بادل زیادہ بننے ہیں، بارشیں زیادہ ہوں گی، اور وہ ایک بیلنس ہونا ہے. تو یہ پانی جو ہے اس ہمارے گلوب سے اور یہ فضا سے باہر نہیں جاتا. یہ ایک جو ہے وہ مستقل اس کی جو مقدار ہے وہ اس دنیا کے اندر، اس گلوب کے اندر، یونیورس کے اندر جو ہے وہ سیم ہی رہتی ہے. وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی رہتی ہے. کبھی ہوائیں لے جاتی ہیں اس کو، کبھی ہم اس کو سطح پہ لے آتے ہیں. سطح کا پانی اگر ڈاؤن ہو بھی رہا ہے تو یہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اور جگہ پہ یہ پانی جا کے اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پانی زمین کے اندر جو ہے وہ اپنی سطح برقرار کر رہا ہے، رکھ رہا ہے. اوپر آ رہا ہے تو سمندر جو ہے وہ چوڑا ہو جائے گا، اس سے ایویپوریشن بڑھے گی، اور اس سے جو ہے وہ بادل زیادہ بنیں گے اور بارشیں زیادہ ہوں گی. وہ پانی پھر آپ کے استعمال میں آئے گا. جو اندر سے بھی زمین کے ہم نے نکالا ہے وہ ہمیں اب ندی نالوں کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں وہ پانی ملتا ہے. اب اس کو سیو کرنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ ہم اس کو سیو نہیں کر رہے اور اس کا کوئی انتظام نہیں کر رہے تو وہ ہم لاس کر رہے ہیں اپنا. تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے.